نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین، آج ہم حسب معمول محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کے ترجمے پہ غور فرمائیں۔ دراصل قرآن کی آیات کو عشق و محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو معنی کچھ اور نکل آتے ہیں۔ صوفیاء نے ہمیشہ محبت کی نگاہ سے دیکھا آیات طیبات کو اور ان میں سے ان کی گہرائی سے معنی نکال کر لے آئے ہیں۔ جتنی آیات طیبات ہیں یہ حضور کی اداؤں پہ نازل ہوتی ہیں، اور دیکھیں جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی اس پہ آپ غور فرمائیں۔ ایک ایک لفظ حضور کی ایک ایک ادا پہ نازل ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، کمبل اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیونکہ اللہ کو محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ، بہت زیادہ محبت ہے، تو وہ دیکھتا ہے تو اس کی وہ ادا پسند آتی ہے۔ تو حضور کے کمبل اوڑھ کر بیٹھنے والی ادا جب پسند آئی تو فرمایا یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے محبوب۔ یہ ایک ادا پہ ایک لفظ نازل ہوا ہے۔ پھر فرمایا محبوب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے حسین لگ رہے ہیں، اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو میں کھڑے ہونے والی ادا بھی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کیسے حسین لگتے ہیں آپ۔ تو پھر فرمایا قم اللیل، محبوب ذرا رات میں کھڑے ہو جائیے، میں آپ کے کھڑے ہونے والی ادا کو دیکھتا ہوں۔ پھر حضور نے جب قیام فرمایا تو مقام ابدیت کو سامنے رکھا اور اتنا طویل قیام فرمایا کہ حتیٰ تورمت قدماہ، حضور کے قدم مبارک متورم ہو گئے۔ تو اللہ نے پھر فرمایا الا قلیلا، میرے محبوب میں تمہارے قیام والی ادا بھی دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے بیٹھنے والی ادا بھی دیکھنا چاہتا ہوں، قیام فرمائیں مگر الا قلیلا، کچھ کم۔ اب بات ختم ہو سکتی تھی، لیکن محب چاہتا ہے کہ محبوب کے ساتھ کوئی نہ کوئی سلسلہ گفتگو جاری رہے، تو پھر فرمایا نصفہ، ایسا کریں کہ اس کو آدھا آدھا کر لیں، رات کو آدھی رات قیام فرمائیں اور آدھی رات آپ آرام فرمائیں، پھر بھی بات ختم ہو سکتی تھی۔ پھر فرمایا او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کر لیں، اور پھر فرمایا او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کر لیں، یعنی کم کرنے کا بھی اختیار دیا، زیادہ کرنے کا بھی اختیار دیا، آدھی رات کا بھی اختیار دیا ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں یہ ساری حضور کی اداؤں پر نازل ہو رہی ہیں کہ میں کبھی آدھی رات قیام میں دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی آدھی رات سے کم میں قیام میں دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی آدھی رات سے زیادہ وقت میں قیام میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس ساری صورتحال میں حضور خاموش ہیں، جب بیٹھے ہیں تو خاموش ہیں، ساری رات قیام فرمایا ہے تو خاموش ہیں، آدھی رات قیام فرمایا ہے تو خاموش ہیں، آدھے سے زیادہ قیام فرمایا ہے تو خاموش ہیں، آدھے سے کم قیام فرمایا ہے تو خاموش ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی اتنے پیارے لگ رہے ہیں، اور اگر آپ کچھ منہ سے بولیں تو پھر وہ کیسا لگے گا۔ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اے محبوب ذرا قرآن کی تلاوت تو فرما دیجئے، میں دیکھوں کہ آپ بولتے ہیں تو کیسا اچھا لگتا ہے۔ تو پھر حضور کا بولنا ایسا اچھا لگا کہ فرمایا وکیل ہی، مجھے اس کے بولنے کی قسم ہے۔ تو قسمیں اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی کہ اس کے بولنے کی قسم ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک لکھ منگسی ڈو لکھ ڈیساں، ایک لکھ منگسی ڈو لکھ ڈیساں، ایک واری چا بول، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو حضور سر اقدس سجدے میں رکھ دیتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں اس امت کے لیے۔ تو کیا دعا ہوتی ہے حضور کی، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنا سر اقدس اٹھائیے، جو آپ مانگیں گے وہی ملے گا۔ تو یہ سرکار کے احسانات ہیں اس امت پر کہ ہماری خاطر حضور نے سر سجدے میں رکھا، اتنے روئے کیا کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے آنسو جمع کیے جائیں تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کے برابر نہیں ہوں گے۔ جو ان سے ایک لغزش ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے انہوں نے جو روئے تھے، اور وہ آدم علیہ السلام کے آنسو ایک طرف اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ایک طرف۔ اس پر فاضل بریلوی علیہ رحمت نے فرمایا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریا بہا دیے ہیں رو رو کے اس امت کی خاطر۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید حضور کی اداؤں پر نازل ہوتا ہے، قرآن مجید کو عشق و محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو بڑی بڑی پیار کی باتیں ہوتی ہیں۔ حضور کا ایک غلام میدان جنگ میں گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑے کی ٹانگ ہے، ٹانگ کا پاؤں ہے، پاؤں کا سنب ہے، اس سنب سے مٹی اڑتی ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے اس سنب سے اڑنے والی مٹی کی قسم ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو جس چیز کی نسبت سرکار کے ساتھ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اور قسمیں کھائیں، بہت سی قسمیں کھائیں، بہت سی جگہوں پر، والعصر فرمایا اے محبوب مجھے آپ کے زمانے کی قسم ہے، والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، والعمر کا ہے تیری جاں کی قسم، والبلد ہے تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا۔ اب آپ دیکھیں کہ پورے مکہ شریف کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے کہ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ کیوں قسم اٹھائی ہے شہر کی؟ وہاں کعبہ شریف بھی ہے، وہاں حجر اسود بھی ہے، وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، وہاں مینا بھی ہے، عرفات بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، صفا مروہ بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، اور بہت سی متبرک چیزیں ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی وجہ سے یہ قسم اٹھائی ہے پورے شہر کی۔ شاید ان چیزوں میں سے کسی چیز کی اللہ نے وضاحت فرما دی، ان چیزوں میں سے کسی چیز کی وجہ سے میں نے نہیں قسم اٹھائی، نہ کعبہ شریف کی وجہ سے، نہ حجر اسود کی وجہ سے، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے، نہ آب زمزم کی وجہ سے، نہ مینا عرفات مزدلفہ کی وجہ سے میں نے قسم اٹھائی ہے، تو اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تو یہاں رہتا ہے، تو تو چونکہ اس شہر میں رہتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں کہ تیری نسبت کی وجہ سے، تیرے شہر کی نسبت کی وجہ سے مجھے تیرا شہر بھی عزیز ہے۔ تو سوگند کردگار بجانے محمد است، اور حضور کی جان کی قسمیں ہی صرف نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اٹھاتا، بلکہ جس شہر میں حضور رہتے ہیں اس شہر کی بھی قسم اٹھائی۔ حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرماتے ہیں، آکھاں میں کیا ہی جگ دے وچ کیرہا کیرہا لگ دے میٹھا، حسن ازل کر نازول وچ ہر ادا لگ دے میٹھا، مجنوں کو لیلا خوب دا کالا کتا لگ دے میٹھا، اور پھر فرمایا دل برد سارے ملک دا ایک ایک ذرہ لگ دے میٹھا۔ تو محبوب کے ملک کا ایک ایک ذرہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور جس چیز کی نسبت حضور کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کو عزیز ہو جاتی ہے۔ اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور رحمت کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں سمجھنی۔ رحمت کا معنی ہوگا رحم کرنے والا، جو رحم کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ رحم وہی کر سکتا ہے جس کو اگلے کے حال کا علم ہو، اگر اس کے حال کا علم نہیں ہے تو اس پہ رحم نہیں کر سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس پہ قریب بھی ہو تو رحم کر سکتا ہے، اگر قریب نہ ہو تو رحم نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو اختیار بھی ہو تو رحم کر سکتا ہے، اگر اختیار نہ ہو تو رحم نہیں کر سکتا۔ تو رحمت للعالمین جو صرف ایک خطے کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ عالمین کے لیے رحمت ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے حضور رحمت ہے۔ تو پھر حضور کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب جہانوں کے حال کا حضور کو علم ہو،
اور یہ بھی ضروری ہے کہ حضور سارے جہانوں کے قریب بھی ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، اپنا قرب بھی بیان فرمایا ہے، فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے۔ اور حضور کے قرب کو بیان فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا تم اپنے آپ کے اتنے قریب نہیں ہو جتنا میرا محبوب تمہارے قریب ہے۔ تو حضور سب کے قریب بھی ہیں، سب کے حالات کو بھی جانتے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور کے پاس سب اختیارات بھی ہیں۔ اگر کوئی مریض ہے تو ڈاکٹر کو اگر اس کے حال کا علم نہ ہو وہ اس پہ رحم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی مریض ہے، ڈاکٹر کہتا ہے میں تو دور ہوں، آپ کے پاس ہوتا تو میں کوئی علاج کر سکتا تھا، میں چونکہ قریب نہیں ہوں میں علاج نہیں کر سکتا، وہ بھی رحم نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی قریب بھی ہو، اس کو حال کا علم بھی ہو، اس کے پاس کوئی اختیار نہ ہو، کوئی گرفتار کر لیا گیا ہے کسی کو، اور وہ کوئی آدمی اس کے پاس بھی ہے، اس کا علم بھی ہے، لیکن اس کو اختیار نہیں ہے کہ اس کی ہتھکڑی کھول سکے، وہ بھی رحم نہیں کر سکتا۔ تو رحم کرنے کے لیے تینوں چیزیں ضروری ہیں کہ اس کو مرحوم کے جس پر رحم کرنا ہے اس کے حال کا بھی علم ہو، اس کے قریب بھی ہو، اور اس کے لیے اس کے پاس اختیار بھی ہو۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب وہ ان کو پوری کائنات کے حال کا بھی علم ہو، اور پوری کائنات کے قریب بھی ہوں، اور پوری کائنات کا ان کے پاس اختیار بھی ہو۔ اور اسی لیے غیر مسلموں نے بھی اعتراف کیا ہے اس بات کا۔ کنور موہندر سنگھ بیدی نے جو شعر لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے ہی سرکار کے لیے رحمت نہیں ہے، ہم سب کے لیے رحمت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عشق ہو گیا ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، کوئی چارہ نہیں ہوتا اگر سرکار کے ساتھ عشق ہو جائے، ان کے حسن و جمال کو جو بھی دیکھتا ہے اس کو حضور کے ساتھ عشق ہو جائے۔ صرف مسلمانوں کے ہی نہیں، سب کے لیے رحمت ہیں، حضور کی رحمت جو ہے اتنی وسیع ہے۔ اور میں کالکا پرشاد کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کالکا پرشاد کہتے ہیں کہ ہو جائے اگر سارا جہاں درہم و دینار، لے کر کے زمین تاب و فلک مال کے انبار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار۔ کہ سارا جہان اگر درہم و دینار ہو جائے، زمین سے لے کر آسمان تک سارے پیسے ہی پیسے ہوں، رقم ہی رقم ہو، دنیا ہی دنیا ہو، اور لے کر کے زمین تاب و فلک مال کے انبار، آسمان تک مال کے انبار لگے ہوں، اور دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوہسار، موتی سارے کے سارے دریا موتی بن جائیں، اور جو پہاڑ ہیں وہ سارے کے سارے وہ پارس بن جائیں، وہ ایک طرف ہوں اور ایک طرف کھڑے ہوں جو میرے سید ابرار، اور ایک طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو۔ پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کوئی کیا لے، پھر کالکا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ کیا لے گا، تو یہ لے گا یا یہ لے گا، تو کہتا ہے نالین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لوں، تو پھر میں کیا کروں گا، حضور کی نالین مبارک کو سر پہ اٹھا لوں گا، بس میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے یہ دے دو، باقی سب کچھ تم لے لو۔ یہ محبت تو کفار کے ہندوؤں میں بھی تھی۔ تو یہ ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مقام کہ ان کے ساتھ جو چیز ہے، وہ جس نے حضور کی شان کو دیکھا ہے اس نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے۔ تو چونکہ حضور رحمت للعالمین ہیں تو کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ کے حال کو بھی جانتے ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے قریب بھی ہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے کا ان کے پاس اختیار بھی ہے۔ تو ہم بھی خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ حضور کو ہمارے تمام حالات کا بھی علم ہے، ہمارے قریب بھی ہیں اور ہمارا اختیار بھی ہے۔ یہاں تک اختیار ہے کہ
کہ ایک محفل میں علامہ اقبال صدارت فرما رہے تھے اور نعت پڑھی جا رہی تھی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ تو علامہ نے کہا نعت خان سے کہ میرا بھی ایک شعر شامل کر لو کہ تم نے پڑھا ہے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ علامہ نے کہا میرا شعر یہ ہے کہ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کو اتنے اختیار ہیں، بہشت بھی حضور کے اختیار میں ہے، دوزخ بھی حضور کے اختیار میں ہے، حضور کی رحمت اتنی وسیع ہے، ہم امیدوار ہیں حضور کے رحمت سے۔ دوستاں را کجا کنی محروم تو کہ با دشمنہ نظرداری، جو دشمنوں پہ مہربان ہوتے ہیں، ہم تو حضور کے غلام ہیں، حضور کے کلمہ گو ہیں، ہم پہ کیوں نہیں کرم فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے پہ حضور کے صدقے سے سب پر کرم اور رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔